اور ٹھیک اسی رات نائلہ نے رضوان کو بھی یہ خبر سنا دی تھی۔ اب وہ اس رشتے میں کسی قسم کی دیری نہیں کرنا چاہتی تھی، پر رضوان کا بھی پہلا سوال وہی تھا جو ان کی بہن کا تھا، یعنی کہ فیملی سے باہر کیسے کر سکتے ہیں شادی؟ رضوان پلیز، اگر آپ اسی زمیندارانہ اور جاگیردارانہ ذہن سے سوچیں گے تو کیسے چلے گا یہ کام؟ آپ تو پڑھے لکھے باشعور انسان ہیں۔ ہاں نائلہ، میں روشن خیال صحیح، مگر فیصلے کا حق ابھی بھی دادا جی کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں بالکل، جس حق کا وہ غلط استعمال کر رہے ہیں، دیکھیں انہی کی وجہ سے ماہپارا گھر میں بیٹھی رہے گی۔ اب بتائیں کہ ام ہانی کے لیے خاندان میں دور دور تک ہے کوئی اس کے جوڑ کا رشتہ؟ اگر ایسے میں یہ رشتہ ہمیں مل رہا ہے تو اسے ٹھکرانا غلط بات ہے، کسی کو تو پہلا قدم اٹھانا ہوگا نا۔ بہرحال ان کے سمجھانے بجانے پر رضوان اگلی ہی صبح ہمت کر کے دادا جی کے سامنے یہ معاملہ رکھ بیٹھے تھے، اور ان کا ریئیکشن ان کی امید کے بالکل مطابق تھا۔ اوئے کمشنر ہوئے گا تے اپنے گھر کا ہوئے گا، ساڑا نہیں۔ وہ اس طرح بری طرح دھاڑ کر بولے تھے کہ ان کے کھانسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ رضوان فوراً اٹھ کر ان کا سینہ سہلانے لگے۔ گھر پہ نہیں دادا جی، یہی لگا ہوا ہے کمشنر۔ او کھوتے دا پتر، ادھر افسری کرنے آیا کہ شریفوں کی حویلی تاکنے؟ وہ کھانستے کھانستے بھی اس کی خبر لے رہے تھے۔ ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ یہ سرکاری افسر بڑے عیاش پسند ہوتے ہیں۔ ماہپارا نے بھی اپنی پھول جھڑی چھوڑی، جسے رضوان نے فوراً جھٹلا کر کہا، ایسا بالکل نہیں ہے ماہپارا، وہ ایک سلجھا ہوا میچور اور شریف انسان ہے۔ ہاں تے ہوندا پھرے سانو کی؟ دادا جی نے پھر سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، بس میں نے کہہ دیا، خون میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ وہ تو ہو چکی ہے دادا جی۔ رضوان بھی شاید کچھ ٹھان کے بیٹھے تھے۔ مت بھولیں کہ ام ہانی کی ماں کا تعلق بھی ہمارے خاندان اور ذات سے نہیں۔ سلمان نے آپ کی مخالفت کے باوجود اس سے شادی کی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تو اس وقت بھی ان رسم و رواجوں کے خلاف تھا۔ آج اگر زندہ ہوتا تو ایک بار پھر آپ کے سامنے ڈٹ جاتا اپنی بیٹی کے لیے۔ رضوان کی بات پر ماہپارا بیگم بولی، ہاں یہی تو ہے خون میں ملاوٹ کا اثر، وہ بھی ایسا ہی کرے گی۔ آخر نکلی نہ اسی ماں کی بیٹی جس نے کورٹ میرج کی تھی۔ ان کی یہ بات رضوان کو بری طرح بری لگی تھی۔ بس ماہپارا، وہ میری بھی بیٹی کی طرح ہے اور میں اس کے بارے میں ایسی باتیں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ آہو، میں تو جیسے کچھ ہوں ہی نہیں نا۔ دادا جی نے اب ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہا۔ میں تو ہڈیوں کی مٹھ ہوں، میری کیا اوقات جو اب کوئی مجھ سے پوچھے؟ ایسی بات نہیں ہے دادا جی، آپ ہی تو ہمارے بڑے ہیں، آپ کی اجازت اور مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے رضوان، پھر میری طرف سے پتر تو انکار ہی سمجھ۔ دادا جی کے کہنے پر ماہپارا سکون سے مسکرا دی، اور رضوان نے بے بسی سے دادا جی کے آخری فیصلے کے بارے میں نائلہ کو آگاہ کر دیا۔ ارے ایسے کیسے انکار رضوان؟ بنا ملے، بنا اس سے بات کیے آپ اس رشتے پر زور دیں پلیز۔ کیسے زور دوں نائلہ؟ کتنا زور دوں اور کس برتے پر؟ ابھی تک باقاعدہ رشتہ بھی تو نہیں آیا ہمارے گھر نائلہ۔ اور اگر رشتہ آ گیا اور دادا جی نے ان کے سامنے اپنا صاف انکار دہرا دیا تو رشتہ آنے سے پہلے ان کی ضد کو ختم کرنا ہوگا رضوان، پلیز میری بات کو سمجھے آپ۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر میں ایسا کر دوں اور اس کے بعد اگر رشتہ ہی نہ آیا تو؟ ان کی بات پر نائلہ چپ کر گئی تھی۔ پھر انہوں نے کچھ سوچا اور ام ہانی کے پاس گئی۔ ہانی بیٹا، تمہارے چچا سے میں نے اور انہوں نے دادا جی سے بات کر لی ہے۔ جیسے میں نے رضوان کو منا لیا ہے، وہ بھی دادا جی کو منا ہی لیں گے، مگر اب تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ مجھے؟ پر میں کیا کر سکتی ہوں بڑی امی؟ وہ ایک دم ڈر کر بولی تھی۔ دیکھو بیٹا، ایک تو سالار کو کل ہی رشتہ لانے کا کہو، اور دوسرا یہ کہ دادا جی کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ جب وہ تم سے تمہاری مرضی پوچھے تو شرمانے، جھجکنے یا ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ تم صاف بتا دینا کہ اس میں تمہاری مرضی شامل ہے اور تمہیں بس یہی شادی کرنی ہے۔ پر میں کیسے کہوں یہ دادا جی سے؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اور کون کہے گا؟ دیکھو ہانی بیٹا، میں تمہاری ماں نہیں مگر کچھ تو لگتی ہوں نا۔ میں تمہاری ہمدرد ہوں، تمہیں غلط مشورہ بالکل نہیں دوں گی۔ آج تم نے اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائی تو اپنی پھپھو کی طرح ہمیشہ کے لیے تم سمجھ رہی ہو نا۔ اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر نرمی سے اس کا کندھا تھپ تھپا کر چلی گئی تھی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟
وہ سامنے دیکھ رہا تھا دور کسی ٹیلے پر بکریاں لے جاتے چرواہے کو، مگر اپنے برابر کھڑی ام ہانی کے چہرے کو وہ بنا دیکھے پڑھ سکتا تھا۔ جی کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں تو بولو نا، میں سن رہا ہوں۔ اب سالار گھوم کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ گھر میں، ام ہانی نے ہچکچاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ اسے بڑی امی کی باتیں اچھی طرح سے یاد تھی، اس لیے صبح ہوتے ہی وہ اس سے ملنے چلی آئی تھی۔ کیا ہوا گھر میں؟ بولو۔ وہ سالار، گھر میں سب کو آپ کے اور میرے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ اوہ ریئلی گڈ، تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، یہ تو ہونا ہی تھا۔ وہ بڑے سکون سے بولا۔ ام ہانی اور بھی الجھ گئی، اب بھلا اس سے زیادہ صاف الفاظ میں کیا کہے۔ جی وہ تو ہے، مگر اب آپ کچھ کریں نا۔ میں کیا کروں؟ نہ جانے وہ واقعی اتنا انجان تھا یا جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ آپ اپنے گھر والوں سے کہیں نا۔ یہ بات کہتے ہوئے اسے لگا کہ اس کی زبان من بھاری ہو چکی ہے۔ گھر وہ تو بنانا ہے ابھی، جب تم گھر والی ہوگی۔ سالار کو اس کی الجھن، اس کی جھجک شاید مزہ دے رہی تھی، تبھی اسے مزید تنگ کیا جا رہا تھا۔ نہیں، میرا مطلب آپ کی فیملی۔ بات کرتے اس کا چہرہ ایک دم سرخ پڑ گیا تھا۔ ہاں میری فیملی، وہ تو تم بناؤ گی نا شادی کے بعد۔ سالار پلیز۔ اب کی بار وہ مارے حیا کے رونے والی ہو گئی تھی۔ میں آپ کے پیرنٹس کی بات کر رہی ہوں، سمجھے آپ؟ ہاں پیرنٹس، پر وہ تو ہے ہی نہیں، سالار نے سگریٹ لگاتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری، پر کوئی تو ہوگا نا آپ کی فیملی میں۔ ام ہانی کو اپنی لا علمی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اتنے دنوں میں وہ سالار کے بارے میں یہ تک نہ جان پائی تھی کہ اس کے ماں باپ زندہ ہے بھی ہے کہ نہیں۔ ہاں میری اماں تو ہیں، وہ آرام سے سگریٹ پیتے ہوئے اس سے بتا رہا تھا۔ مگر ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ کے پیرنٹس، تو کیا وہ سٹیپ مدر ہیں؟ نہیں، وہ میری اصلی والی مدر ہیں۔ یہ آپ کیا گھما پھرا کر باتیں کر رہے ہیں؟ بس آپ جو بھی ہیں انہیں بھیجیں اپنے لیے۔ نہیں، وہ کبھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، میرے لیے کیا کریں گی؟ جو کرنا ہے مجھے خود کرنا ہے، اور وہ میں کر لوں گا۔ یو ڈونٹ وری۔ بس ٹھیک ہے، پھر آپ کل ضرور آئیں ہمارے گھر۔ ام ہانی کی ہمت بڑھ گئی تھی اس کی بات سن کر، اس کے دل کو ایک سکون سا مل گیا تھا۔ بڑی امی کہہ رہی تھی کہ آپ کو کل پرسوں ہی بڑے ابا سے بات کرنا ہوگی، تو کل آپ آئیں گے نا؟ اس نے بڑی آس اور امید سے پوچھا، تو سالار نے سگریٹ نیچے پھینکتے ہوئے کہا، نہیں۔ پر کیوں؟ اگلے ہی پل اسے پھر سے حیرت میں ڈال چکا تھا۔ ایسے تو میں کبھی بھی کسی سے ملنے نہیں گیا، انہیں پراپر طریقے سے مجھے انوائٹ کرنا چاہیے۔ انوائٹ؟ سالار، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے یہ نہیں کہتا کہ آئیے اور آ کے ہماری بیٹی کا رشتہ طے کریں۔ آپ کو جانا ہی ہوگا سالار، ان سے میرا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ کیا کہا؟ مانگنے؟ سوری ام ہانی، مگر میں نے آج تک کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ سالار کے خشک لہجے پر ہانی کو ایک دھچکا سا لگا تھا۔ میں کچھ تو نہیں ہوں؟ ہاں مگر سب کچھ بھی تو نہیں ہو تم۔ وہ مسلسل اسے بے یقینی کے سمندر میں غوطے دے رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دکھ سے دیکھتی رہی، اور مجھے لگا کہ میں آپ کے لیے، یعنی اس کا مطلب آپ نہیں آئیں گے نا؟ اس کے لہجے میں مایوسی، مگر آنکھوں میں ابھی بھی امید کی ہلکی سی جوت تھی، اور سالار اس سے رخ پھیرے ایک بار پھر ٹیلی کی طرف دیکھتا دوسرا سگریٹ لگا رہا تھا۔ چرواہا بکریاں لے کر کب کا جا چکا تھا۔ ام ہانی کی آنکھوں کی وہ امید بھی بجھ گئی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ نہ آئے میرے گھر۔ اس کا لہجہ گیلا ہوتا محسوس کر کے سالار نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، اور ان آنکھوں کے آنسو دیکھ کر وہ پگھل گیا، موم ہو کر بہہ گیا، اور اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر کہنے لگا، آل رائٹ، میں آ جاؤں گا، مگر یہ امید مت رکھنا کہ میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا۔ سالار کے ہاں کہنے پر بھی ام ہانی کے اندر دوبارہ وہ امید نہ جاگی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ ہاں بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کیوں کریں گے ریکویسٹ، وہ بھی میرے لیے؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں نا۔ آپ نہ آئیں، بے شک، ایسے تھوڑے مانے گے بڑے دادا۔ اس کے آنسو فوراً بہہ نکلے، اور وہ تب سے اپنا ہاتھ سالار کے ہاتھ سے نکالنے کی مسلسل کوشش میں تھی۔
اس کے آنسو کو بے خودی سے تکتے ہوئے سالار نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اسے اپنے قریب کیا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ پھر سالار نے انگلی سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی اور دوسری انگلی سے اس کے آنسو کو اپنی انگلی پر چنتے ہوئے کہا، ان ہیرو کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم ایک بار کہہ کر تو دیکھو۔ اور اس کی بات پر وہ روتے روتے مسکرا دی۔ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ وہاں آ جائیں۔ سارے رستے میں دعا مانگتا آیا تھا کہ مجھے اپنی محبت کو جنگ نہ بنانا پڑے۔ مجھے لفظ جنگ سے ہی خوف آتا تھا، لیکن گھر آتے ہی سب سے پہلے میرے کانوں میں جنگ کے بگل ہی بجے تھے۔ بس رضوان، اب آپ نے ہی بات کو سنبھالنا ہے۔ کل کمشنر آ رہا ہے اور میں ہانی کا ہاتھ مانگنے، بس یہی شرط تھی نا آپ کی کہ وہ آئے تو جائیں اب بات کریں دادا جی سے۔ امی بڑے زور و شور سے ابو کو قائل کر رہی تھی اور میرے قدم وہی زمین میں گڑ گئے تھے۔ تم فکر مت کرو نائلہ، منا لوں گا میں انہیں، ویسے بھی میں مل چکا ہوں سالار اعظم سے، اس میں چاہ کے بھی کوئی خاص اعتراض وہ نہیں نکال سکیں گے۔ وہ جنگ شروع ہو چکی تھی اور میں بالکل خالی ہاتھ تھا، میرے پاس تو ابھی تک کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ میں وہیں سے پلٹ گیا اور اپنے کمرے کو مورچہ سمجھ کر بند کر کے بیٹھ گیا۔ ساری شام، رات بھر اس دوران کبھی امی آ کے دروازے پر دستک دیتی رہی اور کبھی ہانی۔ سعد، دروازہ کھولو، سعد پلیز دروازہ کھول دو، وہ باقاعدہ منت کرتی رہی۔ کب تک ناراض رہو گے؟ صبح کے آئے ہو اور مجھ سے ملے تک نہیں، پرسوں بھی ایسے ہی چلے گئے۔ سعد دروازہ کھولو ورنہ اس بار میں تم سے سچ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ ہانی کی اتنی بڑی دھمکی پر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا۔ سعد دیکھو، بعد میں ہو جانا ناراض، پھر کر لینا تم مجھ سے لڑائی نا، سارے گلے شکوے بھی کر لینا، پر ابھی مجھے تمہاری ضرورت ہے سعد پلیز۔ اور میں نے اس کی آوازوں سے بچنے کے لیے اپنے کانوں پر تکیہ رکھ دیا تھا۔ نہیں ہانی، ابھی اپنی ضرورت سب سے زیادہ مجھے ہے، پہلی بار میں نے تمہارا نہیں بلکہ اپنا ساتھ دینا ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں ابھی بھی ان دونوں کے درمیان پر اصرار سی خاموشی تھی، وہی صرف چمچے کی پلیٹ سے ٹکرانے کی آواز۔ البتہ تبدیلی صرف اتنی تھی کہ وہ جو اماں کھانے کے دوران بڑی آس سے گاہے بگاہے سالار پر نظر ڈالیا کرتی تھی کہ شاید وہ ان کی موجودگی کا خیال کر کہیں ان سے کچھ پوچھ لے، دیکھ لے، وہ بھی نہیں تھا آج۔ وہ سر جھکائے پلیٹ میں موجود کباب کے ساتھ کھیل رہی تھی اور ان کے بجائے سالار ہر 2 منٹ بعد ایک گہری نظر ان پر ڈال لیتا تھا۔ کل کیا مصروفیت آپ کی؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ آج سالار نے ان سے بات کی ہے۔ میری؟ کچھ بھی تو نہیں، میرے پاس کرنے کو ہے ہی کیا؟ اوکے چلے، کل کی مصروفیت میں نے ڈھونڈ لی ہے آپ کے لیے، ایک جگہ جانا ہوگا آپ کو۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ لیکن کہاں؟ رضوان شاہ کی حویلی پر، ہانی کے اور میرے رشتے کی بات کرنے۔ اوہ ٹھیک ہے نا، میں ضرور جاؤں گی، کیوں نہیں جاؤں گی میں؟ وہ بے تحاشا خوش ہو گئی تھی، مگر اس کا لہجہ ابھی بھی ویسا ہی تھا، عجیب سا۔ پر بات سن لے میری، مجھے وہاں کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے، مجھے ان کا جواب صرف ہاں میں چاہیے، ہو سکے تو کل ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر لیں جو بالکل قریب ترین ہو۔ اس کی اس خواہش پر ان کی خوشی ایک دم سے حیرت میں اور پریشانی میں بدل گئی تھی۔ ہر بات کا قاعدہ قانون ہوتا ہے سالار، کل رشتہ مانگنے جائیں گے، پھر ظاہر ہے انہیں سوچنے کی مہلت چاہیے ہوگی، شادی کی تاریخ طے کرنا تو بعد کی بات ہوتی ہے نا۔ اماں کی بات پر سالار اعظم کی پیشانی پر ایک دم بل پڑ گئے تھے۔ کیا سوچیں گے وہ؟ اور مہلت کس بات کی؟ میں یعنی کہ سالار اعظم شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے اور کیا چاہیے انہیں؟ اس کے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ اماں نے ڈر کر فوراً ہی اپنی نگاہیں جھکا لی تھی اور زیر لب کچھ دعائیں کرنے لگی تھی، شاید توبہ کر رہی تھی۔ رات بھر وہ میرے دروازے پر دستک دیتی اور پکارتی رہی، پر میں پتھر بنا رہا اور اب فجر کے وقت سے پتھر بنا چھت کی منڈیر پر کھڑا اس انتظار میں تھا کہ وہ کب مجھے دوبارہ پکارے۔ اپنے ہاتھ میں باجرہ لیے میں دانہ دانہ کر کے فضا میں اچھال رہا تھا اور کبوتروں کو منڈیر پر آ کر اسے چگتا دیکھ رہا تھا۔ اپنے پیچھے آہٹ ہوتے دیکھ کر میں بے اختیار پلٹا، مگر وہ نہیں تھی، اس کی جگہ امی تھی جو زمین پر بچھی چادر پر اچار ڈالنے کی نیت سے دھوپ میں رکھی کیری کی پھانکوں کو الٹ پلٹ کر مسالہ برابر کر رہی تھی۔ میں مایوس ہو کر دوبارہ باجرہ فضا میں بکھیرنے لگا۔
تمہیں تو ہانی نے ہی بتایا ہوگا کہ آج اس کے رشتے کی بات کرنے آ رہے لوگ، ہے نا؟ پتہ نہیں ماں ہو کے بھی وہ مجھے انجانے میں ہی صحیح ایسے کچوکے کیوں لگا جاتی تھی۔ دعا کرو سعد کہ دادا جی کوئی مسئلہ کھڑا نہ کرے۔ کیوں؟ میں کیوں دعا کروں؟ میں نے جل کر کہا۔ بڑے بے مروت اور عجیب ہو تم بیٹا۔ ویسے تو اوپر اوپر سے اتنی محبت جتاتے ہو ہانی سے، مگر اس کے لیے ایک دعا تک نہیں کر سکتے؟ ہاں بالکل نہیں کر سکتا میں اس کے لیے تو کوئی دعا۔ میری بدتمیزی عروج پر تھی۔ وہ ایک رومال سے ہاتھوں پر لگا اچار کا مسالہ پوچھتی ہوئی میرے پاس چلی آئی۔ اچھا تو پھر میرے لیے تو کر سکتے ہو تم دعا نا؟ میری بھی یہی خواہش ہے کہ وہ بیاہ ہو کر اپنے گھر چلی جائے۔ کیوں؟ میں کیوں مانگوں آپ کے لیے دعا؟ اور آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے جائے؟ آپ کو تکلیف کیا ہے اس سے؟ وہ کیا کہتی ہے آپ کو؟ ارے بیٹا تکلیف کس بات کی؟ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، ماہ پارے کی طرح حویلی میں بیٹھی نہ رہ جائے۔ ہاں تو بیٹھی رہے نا وہ حویلی میں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ بس کرو سعد، اور اگر اس کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے تو تمہارا کیا جاتا ہے بتاؤ مجھے؟ انہوں نے گھورتے ہوئے مجھ سے پوچھا تو میں چپ ہو کر رہ گیا۔ امی میرا ہی تو جاتا ہے سب کچھ۔ اف تم سے بات کرنا ہی فضول ہے سعد۔ مجھ سے مایوس ہو کے وہ جانے کے لیے مڑی اور بولنے لگی، میں جا رہی ہوں اور خود دادا جی سے بات کروں گی۔ تم مدد کرنے کے موڈ میں نہیں ہو تو جاؤ تم، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ رکے امی، میں کر سکتا ہوں آپ کی مدد۔ میں نے کہنے پر وہ جاتے جاتے پلٹی۔ کیا واقعی؟ ہاں بالکل، میرے پاس اس سارے مسئلے کا ایک ہی حل ہے، آپ مجھ سے کر دینا اس کی شادی۔ مجھے لگا کہ وہ میری بات پر حیران ہوگی اور پھر پریشان، پھر شاید ناراض یا غصہ ہوگی، مگر ان سب مراحل میں داخل ہونے کے بجائے انہوں نے فٹ سے میرے کندھے پر ایک زور کا تھپڑ مارا۔ تم ہر وقت مذاق میں کے موڈ میں رہتے ہو سعد۔ مذاق اور بکواس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا معاملہ ہے جسے تم ہنسی میں اڑا رہے ہو۔ بڑے ہو جاؤ سعد، اب تم چھوٹے نہیں رہے، نالائق۔ وہ ڈانٹتی سر جھٹکتی نیچے چلی گئی اور میں نے بیزار ہو کر مٹھی میں دبا باقی کا سارا باجرہ فضا میں اڑا دیا اور بیزاری کے ساتھ آ کر کھنڈر میں بیٹھ گیا۔ میرا انتظار بہت ہی تھوڑا ہوا تھا۔ چند ہی لمحوں میں ہانی کا ہاتھ میرے چہرے کے سامنے تھا۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور دوسری اس کے ہاتھ میں دبے اس چاک پر۔ بس بہت ہو گیا، یہ لو اور لکھو اپنا اور میرا نام جو تم ہر بار صلح کے بعد لکھتے ہو۔ پر ہانی ابھی تک تو جھگڑا ہو ہی نہیں، تو پھر صلح کس بات کی کریں؟ اچھا واقعی، تو ابھی کسر باقی ہے لڑنے کی؟ کتنے برے ہونا تم سعد، ایسے وقت میں جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے تو تم نخرے دکھا رہے ہو۔ میری ضرورت تمہیں کبھی تھی ہی نہیں ہانی۔ میرے اندر ہزاروں گلے شکوے مچل رہے تھے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے سعد، تمہاری ضرورت ہمیشہ تھی، ہے اور رہے گی۔ وہ میرے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تو کیا میں صرف مشکل اور ضرورت کے وقت تمہیں یاد آتا ہوں؟ سعد بس بھی کرو نا یار، پھر سے جھگڑا۔ مجھ میں اور ہمت نہیں ہے لڑنے کی، تم بس میری ہمت بڑھاؤ اور کوئی امید آس دلاؤ مجھے پلیز۔ نہیں تم دلاؤ نا مجھے امید، میں مچل کر بولا، مگر وہ اپنی کہتی رہی۔ تم نہیں جانتے سعد مجھے کتنا ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر تو مجھے بھی بہت لگ رہا ہے ہنی۔ وہ اپنی کہتی رہی اور میں اپنی کہتا رہا۔ دادا جی تو مان جائیں گے، بس اب ان پہ ہے سارا معاملہ۔ اس کی بات نے کھٹ سے میرے دماغ کی کھڑکی کھولی تھی۔ ہاں بڑے دادا، فیصلے کا اختیار تو ان کے پاس ہے۔ ابو امی اور ہنی بھی سب ان کی طرف آس بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیسا اچھا ہو کہ جو بڑے دادا میری اس جنگ کا سب سے مہلک ہتھیار ثابت ہو۔ میں اسی وقت اٹھ کر بڑے دادا کے کمرے کی طرف بھاگ اٹھا تھا۔ وہ پھر سے مجھے پکارتی رہے گی، مگر چند ہی لمحوں بعد وہیں بڑے دادا کے پلنگ کے پاس بیٹھا میں ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ نالائق، آج تجھے میرا خیال کیسے آ گیا؟ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بڑے دادا مجھے تو ہر وقت آپ کا خیال رہتا ہے، آپ ہی کو میرا خیال نہیں، بلکہ کسی کو بھی نہیں، کسی کو میں نظر ہی نہیں آتا۔ میں نے ان کی ہمدردیاں لینے کے لیے جی بھر کر اپنی لہجے میں مظلومیت طاری کی، مگر وہ بھی میرے بڑے دادا تھے۔ اور پتر میں تیرے دادے کا بھی پیو ہوں، میں سب سمجھتا ہوں۔ جب بھی تجھے مجھ سے کوئی مطلب ہوتا ہے نا، کچھ مانگنا ہو یا کچھ منوانا ہو تو تبھی تو میرے پاس آتا ہے۔ چل بتا کیا مسئلہ ہے اور اصل بات کیا ہے؟
اب جب وہ اصل مدعے پر آ گئے تھے تو میں نے بھی وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ بڑے دادا، آپ یہ بتائیں کہ پہلے آپ مجھے ڈانٹے کو تو نہیں، منع تو نہیں کریں گے نا؟ نہیں بول پتر، کیا مسئلہ ہے تیرا؟ انہوں نے پیار سے کہا۔ بڑے دادا، میں جو کہوں گا آپ مان لیں گے نا؟ آہو شاباش، بول۔ نہیں ایسے نہیں، پہلے آپ وعدہ کریں۔ اچھا پتر، وعدہ رہا، بول اب۔ انہیں بھی اب بےتابی ہو رہی تھی اس کی بات جاننے کی۔ پکا والا وعدہ نا؟ میں نے ایک بار پھر تسلی کرنا چاہی تو اب کی بار ان کا صبر ختم ہو گیا۔ اور کنجرا بھونکتے رہا میں، اور کی سٹامپ پیپر تے لکھ کے دیوا تینوں؟ چلانے سے ان پر پھر کھانسی کا دورہ پڑا تو میں گھبرا کر ان کا سینہ سہلانے لگا۔ ان کی سانس کم ہو رہی تھی اور ان کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے تھے انہیں اس طرح دیکھ کر۔ نہیں بڑے دادا، ابھی نہیں، اس نازک موقع پر تو بالکل نہیں، پلیز ابھی نہیں، ابھی رک جائیں۔ جہاں اتنے سال نکال دیے وہاں کچھ دن اور، پلیز پہلے میرا کام تو کر دیں۔ شکر خدا کا کہ ان کی حالت انہیلر لیتے ہی سنبھل گئی تھی، مگر وہ کھانسی کی وجہ سے اب بھی ہانپ رہے تھے اور فی الحال کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر بھی ہاتھ کے اشارے سے پوچھنے لگے جیسے کہہ رہے ہوں کہ آپ بک بھی دے۔ بڑے دادا، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ایک بار پھر ہل ہل کر ان کی ٹانگیں دباتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیں آپ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ نے فیصلہ دے دیا تو سبھی مان جائیں گے۔ ہاں پتر، بول تو صحیح۔ وہ بڑے دادا، ہانی، میرا مطلب ہے ہانی، آپ کو پتا ہے کہ وہ میرے لیے کیا ہے؟ بس بڑے دادا آپ سمجھ جائیں نا، آپ نے کہیں نہ کہیں تو ہانی کی شادی کرنی ہے نا، تو آپ وہ میرے… اس سے پہلے کہ میری بات پوری ہو پاتی امی اور ابو دونوں اس کمرے میں داخل ہوئے۔ میں فوراً بدمزہ ہو کر پیچھے ہٹا تھا اور یہی حال بڑے دادا کے بھی تھا، کیونکہ میری بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ لو پوری فوج آگے بڈھے سے چڑھائی کرن اور مرن تو دیو میں نے سکون نال بے ہدایتو۔ ارے دادا، میں تو یہ بتانا آیا تھا کہ آج شام سالار… ابو کی بات کو بڑے دادا نے مکمل نہ ہونے دیا، بالکل ایسے جیسے میری بات کو اچانک ابو نے آ کر ادھورا رہنے دیا تھا۔ آہو پتہ لگ گیا ہے، کان پک گئے سن کے۔ زنانی مرد کا اپنا بس نہ چلا تو اسے بھیج دیا چابی بھر کے۔ انہوں نے میرے کندھے کو ہلکا سا ڈھوکا دیا تو میں ہڑبڑا اٹھا اور بوکھلا کر انہیں دیکھنے لگا۔ چل شاوا منڈیا، تو بھی شروع ہو جا، وہ کمشنر ہے، شریف ہے، شاباش بول، اور کی بولنے تو؟ میں بڑے دادا، وہ… ان کی باتوں پر میں واقعی بوکھلا گیا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں بھی ہانی کے لیے سالار کے رشتے کی بات کرنے آیا ہوں۔ دیکھیں دادا جی، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار ہانی سے اس کی مرضی ضرور پوچھ لیں۔ امی بھی ساتھ ہی شروع ہو چکی تھی اور مجھے ان کی بات پر شدید غصہ آیا تھا۔ ایک تو یہ امی بھی نا، اکلوتی اولاد کی مرضی کیا ہے یہ جاننے کی زحمت بھی نہیں کر رہی تھی۔ ارے اس سے کیا پوچھنا ہے، اسی نے تو یہ بھیجا ہے، یہ کھوتا ہانی کا وکیل۔ ایک بار پھر میرے کندھوں کو مارتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، اور اب میں وعدہ کر چکا ہوں، اس سے دے چکا ہوں اسے زبان۔ انہوں نے مجھ سے کہا تو خوشی سے بے قابو ہو کر میں نے ان کے پیر پھر سے دبانے شروع کر دیے۔ ارے میرا لاڈلا بچہ ہے، میں اس کی کوئی بات ٹال سکتا ہوں بھلا؟ اوہ سچی بڑے دادا، میں نے تو بس نہ چلا کہ میں ان کے پیروں کو چوم ہی لوں۔ ہاں بالکل، اے میرے ولو، کہہ دے اس کمشنر کے بچے کو لے آئے جنج۔ اور ان کی بات پر میرے ہاتھ ان کے پیروں پر فوراً ڈھیلے پڑ گئے۔ میں ٹکر ٹکر انہیں دیکھنے لگا۔ یہ بازی اچانک کیسے پلٹ گئی؟ میرا ہی سپہ سالار میدان جنگ پر مجھ پر ہی الٹا وار کر گیا تھا۔ دادا جی، آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ ابو بھی خوش ہو کر بڑے دادا کے گلے لگنے آگے تھے۔ اب تو استاد کو بھیجے گا منوانے کے لیے، تو میں نہ کیسے کر سکتا ہوں؟ بڑے دادا کی بات پر میں فوراً سکتے میں آ گیا تھا۔ امی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ جیتے رہو استاد بیٹا، یہ تم ہی تھے جو اپنے بڑے دادا سے یہ بات منوا سکتے تھے۔ ان لوگوں کی خوشیوں بھرے چہرے دیکھ کر میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہاں سے نکلا تھا۔ پیچھے کئی آوازیں تھی جو مجھ تک پہنچ کر بھی میرے دل اور دماغ میں ایک آگ بھڑکا رہی تھی۔ ہانی بی بی مبارک ہو، دادا جی مان گئے۔ یہ سلمہ تھی جو خوش ہو کر سب کو بتا رہی تھی، اور پھر امی کی بات کہ یہ سب میرے ساتھ کا جادو ہے، اسی نے منایا ہے بڑے دادا کو۔ سعد، شکر خدا کا،
یہ شکرانہ ادا کرتا لہجہ ام ہانی کا تھا۔ وہ شاید میرے پیچھے بھی آئی تھی مگر کسی نے روک لیا ہوگا اسے۔ ارے ہانی، تم کہاں چل دی؟ دیکھو دوپہر ڈھل رہی ہے، شام کو سالار اور اس کے گھر والوں نے آنا ہے۔ ماہپارا تم اسے تیار تو کر دو۔ یہ بھی میں نے سنا تھا اپنے کانوں سے، اور اس کے بعد ایک مکمل سناٹا۔ پتہ نہیں کس پاتال میں جا گرا تھا میں۔ اب نہ تو مجھے کچھ سنائی دے رہا تھا اور نہ ہی دکھائی۔ ارے مجھے تو آپ کی بچی پہلی نظر میں ہی بھاگ گئی ہے، بلکہ میں نے تو اسے دیکھے بغیر ہی دل سے بہو مان لیا تھا۔ وہ باوقار مگر سادہ دل سی اماں جان نائلہ اور رضوان دونوں کو بہت پسند آئی تھی، اور اماں جان کو ام ہانی۔ البتہ ماہپارا کی پسندیدگی بہت دور کی بات تھی۔ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو آپ کے بیٹے کو دیکھے بغیر جانے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ماہپارا کے صاف جتا دینے پر وہ کچھ شرمندہ ہوئی۔ وہ جی دراصل وہ کچھ شرمیلا ہے، اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا اس موقع پر خود آنا، اس لیے میں اکیلی آ گئی۔ چلیں کوئی بات نہیں، ہم خود جلد ہی آئیں گے آپ کے ہاں، دیکھیں گے۔ ویسے بھی بیٹی کا معاملہ ہے تو یوں ہتھیلی پر سرسو تو نہیں جما سکتے، سب دیکھنا پرکھنا جانچنا اور کھنگالنا پڑتا ہے۔ ماہپارا کا یہ لہجہ رضوان کو بد تہذیبی کے زمرے میں آتا محسوس ہوا تو وہ فوراً ٹوک کر بولے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم ماہپارا؟ سالار اعظم کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن رضوان صاحب آپ لوگوں کو آنا تو پڑے گا ہمارے گھر۔ اماں جان نے صباحوں سے ان کو آنے کی دعوت دے ڈالی تھی۔ آخر رشتہ داری ہونے جا رہی ہے، میل ملاپ تو بڑھنا چاہیے۔ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ ہمارے بیٹے کی تسلی کر لیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، مگر آپ اپنے گھر کا پتہ بھی تو دیں۔ ماہپارا کی اس نئی فرمائش پر نائلہ نے رضوان کو دیکھا تھا، وہ بھی ماہپارا کو گھور کر رہ کے مگر وہ انہیں اگنور کیے بات کرتے جا رہی تھی۔ دیکھیں نا، یہاں آئے آپ کو دن ہی کتنے ہوئے، تو ہم آپ کے آس پاس رہنے والے لوگوں سے اس رشتے کے حوالے سے تسلی کر لیں گے۔ ماہپارا کی بات پر اماں نے فوراً کہا، ہاں بالکل کیوں نہیں، ضرور، یہ آپ کا پورا حق ہے۔ نائلہ مسلسل ماہپارا کو اپنی آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ رضوان نے بھی فوراً گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، ارے نہیں، اس کی کیا ضرورت، سالار کے خاندان اور حسب نسب کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اوہ تو پھر دیر کس بات کی، منہ میٹھا کراتے ہیں۔ سلمہ بات سنو۔ نائلہ اپنی خوشی چھپانے کی اپنی سی کوشش کرتے ہوئے سلمہ کو پکارنے لگی، اس بات کی پرواہ کی بغیر کہ ماہپارا منہ بناتے وہاں سے اٹھ کر جا رہی تھی۔ ایک اور بھی خواہش تھی میری۔ دراصل رضوان صاحب، مجھے بہت جلد اپنی بیٹی کے پاس امریکہ جانا ہے، کچھ مہینے میں وہاں رکوں گی۔ میں چاہتی تھی کہ ہم منگنی وغیرہ کے تکلف میں بالکل نہ پڑیں اور شادی جلد سے جلد کر دیں۔ دراصل میں اس معاملے میں کوئی دیری نہیں کرنا چاہتی۔ اب بھلا نائلہ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی اور بات کیا ہو سکتی تھی؟ ان کا تو بس نہ چل رہا تھا کہ خود ہی حامی بھر کر سب کچھ طے کر دیں، مگر دادا جی۔ رات کو دادا جی کے کمرے میں پھر سے مقدمہ پیش ہوا تھا۔ دیکھیں دادا جی، ایسا رشتہ قسمت والوں کو ملتا ہے، بہت نصیب والی ہے ہماری ام ہانی جو سالار اعظم جیسا شخص اس کی زندگی میں آ رہا ہے۔ رضوان سب بڑھ چڑھ کر اس کی تعریفیں کر رہے تھے اور ماہپارا ہر بات میں کوئی نہ کوئی نکتہ اٹھا رہی تھی۔ دیکھا تک تو ہے نہیں ہم میں سے کسی نے اسے۔ پھر وہ دادا جی کو بھڑکاتے ہوئے بولی، دیکھیں نا دادا جی، کوئی بات ہے بھلا؟ پہلی بار وہ آئیں رشتہ لے کر اور بنا لڑکے کو دیکھے بھالے بھائی صاحب نے ہاں بھی کر دی۔ بھلے وقتوں میں تو لڑکی والے اگلوں کی جوتیاں گھسا دیا کرتے تھے رشتے کے لیے۔ ہاں کیوں بھائی، اتنی بھاری تھی کڑی ہمیں؟ وہ کیا سوچیں گے کہ ہمیں رشتوں کی کوئی کمی ہے کیا، جو ہم تیار بیٹھے تھے ان کے رشتے کو ہاں کرنے کے لیے؟ دادی جی نے رضوان کو گھورتے ہوئے کہا، دادا جی اب لڑکا اتنا اچھا ہے تو بلا وجہ کے نقص کیوں نکالوں میں؟ بھائی صاحب، نقص نکالنے کی نوبت تو تب آتی جب آپ نے اسے دیکھا ہوتا۔ ماہپارا نے فوراً بات میں لقمہ دیا تھا۔ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تو ہے، تم بھی چلنا، دیکھ لینا اور کر لینا اپنی تسلی۔ رضوان صاحب نے تنگ آ کر ماہپارا سے کہا، اور دادا جی آپ بھی چلیں ماہپارا کے ساتھ۔ ارے نہ پتر، میں کتنے جاؤں، میں تو میری بیماریاں، ہائے آہیں بھرتے ہانپتے کامتے سو باتیں سناتے آخرکار دادا جی نے اپنے تمام اعتراضات سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب رضوان بھی کھل کر مٹھائی کھا رہے تھے، نائلہ کی خوشی میں اس کا ساتھ دے رہے تھے، جبکہ ماہپارا بڑے کمرے میں ان کے ساتھ موجود تھی مگر ان کی خوشیوں میں نہیں، اور اس کے چہرے پر موجود بیزاری اور ناگواری ام ہانی کے چہرے پر کھلتی حیا میں ڈوبی مسکراہٹ کو پھیکا کیے دے رہی تھی۔
اب بس بھی کریں، شوگر ہائی ہو جائے گی آپ کی۔ نائلہ نے رضوان کے ہاتھ سے گلاب جامن لیا اور ام ہانی کے منہ میں ٹھوس دیا تو وہ مزید شرما گئی۔ میں تو خوش ہوں اور حیران بھی کہ دادا جی نے میری امیدوں کے برعکس کوئی مسئلہ ہی کھڑا نہیں کیا۔ رضوان نے ایک اور گلاب جامن اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ ظاہر ہے بھابھی نے طے جو کر رکھا تھا کہ ہاں ہی کہلوانی تھی۔ ماہپارا کے جلے کٹے طنز پر ام ہانی ڈر کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ اسے بہت خوف آتا تھا، کبھی ماہپارا کی زبان سے اور کبھی اس کے مزاج سے۔ یہ لو ساتھ بھی آ گیا۔ نائلہ کے کہنے پر آنچل ماتھے تک کھینچتی ام ہانی نے چونک کر سامنے دیکھا اور میں تھکا ہارا پریشان سا بڑے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا حیرت سے کبھی ٹیبل پر رکھی چائے اور دیگر چیزوں کو دیکھ رہا تھا اور کبھی فرش پر دھرے مٹھائی کے ڈبوں کو اور کبھی سب کے درمیان آنچل میں سر جھکائے شرماتی ام ہانی کو۔ ابھی میں کچھ پوچھ بھی نہ پایا تھا کہ اماں مٹھائی لے کر میرے پاس آئیں۔ بیٹا کہاں تھے تم؟ ایسے ہی بری عادت ہے صاحبزادے کی، ایک تو بتائے بغیر گھر سے نکلنا اور پھر فون بھی نہ اٹھانا۔ خلاف معمول آج ابو نے ڈانٹتے ہوئے صرف اسے جتاتے ہوئے یہ کہا تھا۔ ہاں نا، حالانکہ کتنا ضروری تھا آج تمہارا گھر پر ہونا، کیوں نہیں تھے تم اس پر گھر پر؟ امی نے مٹھائی کا ٹکڑا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیوں، آج ایسا کیا خاص تھا امی؟ میرا اتنا پوچھتے ہی امی نے برفی کا ٹکڑا میرے منہ میں ٹھونس دیا تھا۔ ام ہانی کی منگنی تھی نا بیٹا؟ اور ان کی بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے منہ میں انگارے بھر دیے ہوں۔ نہ میں اس مٹھائی کو اگل پا رہا تھا اور نہ ہی نگل پا رہا تھا۔ میں ٹکر ٹکر سب کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ ام ہانی دوپٹے میں چہرہ چھپائے مسکرا رہی تھی۔ ماہپارا پھپھو مجھے چھیڑ رہی تھی۔ ناراض ہو گیا شاید، اسے بتائے بغیر منگنی کر ڈالی نا؟ ابو نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا تو امی بولی، یہ گھر میں رہے تو نہ اسے بھی پتہ چلے، کسی کے پاس بیٹھ کر کچھ سنے تو۔ امی نے میرا گال محبت سے سہلاتے ہوئے کہا، مگر میں ان کا ہاتھ چھٹا کر وہاں سے ایسے بھاگا جیسے 1 منٹ اور رکا تو یہ انگارے میرے وجود میں اتر جائیں گے۔ بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے میں نے وہ مٹھائی کیاری میں تھوکی تھی جو میرے منہ کو جھلسا رہی تھی۔ تھوک پھینکنے کے بعد بھی میرے حلق سے کڑواہٹ نہیں گئی تھی۔ بے بسی کے احساس سے میں وہیں اس پھولوں کی کیاری کے پاس بیٹھ کر رونے لگ گیا تھا۔ لیجیے جناب، آج سے میں آپ کی ہو گئی، وہ خوشی بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سامنے ہو تو الفاظ اس کے منہ میں گم ہو جاتے تھے، اندر ہی اندر مچل کر رہ جاتے تھے، مگر زبان کی نوک پر آنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے۔ پر اس وقت وہ فون کی دوسری طرف تھا، اس لیے وہ سب الفاظ اس کے لبوں پر آ رہے تھے۔ تم اسی دن میری ہو گئی تھی جس دن میری پہلی بار تم پر نظر پڑی تھی۔ میں بتا چکا ہوں کہ جو مجھے پسند آتے ہیں وہ میرے ہو جاتے ہیں۔ اچھا چلے یوں کہہ دیتی ہوں کہ آج سے آپ میرے ہو گئے۔ نہیں، میں صرف اپنا ہوں۔ سالار کے کہنے پر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کی اس 2 ٹوک بات پر ام ہانی کو غصہ بھی آیا اور رونا بھی۔ کیوں تنگ کرتے رہتے ہیں آپ مجھے؟ بار بار مجھے ستانے والی باتیں کریں گے تو میں ہاں تم کیا کرو گی؟ تم بولو، کیا تم رو پڑو گی؟ اس کی آواز ابری اور ام ہانی اس کی بات پر مسکرا پڑی تھی۔ سعد بیٹا، ناشتے کے لیے نیچے کیوں نہیں آئے تم؟ صبح ہو گئی ہے اور اس کا اندازہ مجھے کبھی نہ ہوتا اگر امی اندر آ کر مجھے یہ نہ کہتی۔ میں یوں ہی گم سم سا اوندھا پڑا انہیں دیکھتا رہا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر محبت سے میرے بال سہلانے لگی۔ کیا ہو گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ رات کو بھی تم بنا کچھ کھائے پیے سو گئے تھے۔ کھلائی تو تھی آپ نے مجھے وہ مٹھائی، میں نے ناراضگی سے کہتے ہوئے منہ پھیر لیا تھا۔ سعد بیٹا تم اتنے ناراض کیوں ہو؟ رضوان نے ڈانٹا تھا کسی بات پر، میں ابھی پوچھتی ہوں ان سے جا کر۔ انہوں نے میرا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اپنی طرف موڑا اور پھر پریشان ہوگی۔ سعد تم رو رہے تھے؟ ارے بتاؤ تو صحیح مجھے، پلیز مجھے پریشان مت کرو سعد، بتاؤ کیا بات ہے تمہارے ساتھ؟ امی وہ ہنی، اور میں وہی بچہ بن گیا جو ان کی گود میں سر رکھ کر رو دیا کرتا تھا اور اپنی فرمائشیں منوا لیا کرتا تھا۔ مجھے لگا کہ میرے رونے پر ہمیشہ کی طرح وہ پریشان ہو جائیں گی، مگر وہ ایک سکون کا سانس لیتے ہوئے اپنی گود میں رکھے میرے سر کو پیار سے تھپکتے ہوئے کہنے لگی، اوہ شکر ہے، میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے تمہیں۔ ارے پاگل لڑکیاں بھی بھلا کیا ہمیشہ کے لیے گھر میں رہتی ہیں؟ اسے تو جانا ہی تھا ایک دن۔ میں جانتی ہوں کہ تم اس کے جانے کے خیال سے دکھی ہو رہے ہو، آخر بچپن کا ساتھ ہے تم دونوں کا۔
نہ تمہارا کوئی بہن بھائی نہ اس کا. تم دونوں نے ایک دوسرے کی تنہائیاں بانٹی ہیں. مگر بیٹا یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا. انہوں نے جھک کر میرا ماتھا چوما تو میرے آنسو رک گئے. بس دعا کرو اس کے لیے کہ اس کی زندگی کا اگلا سفر اچھا گزرے. میری آنکھیں مکمل طور پر خشک ہو گئی تھی. میں نے اپنا سر ان کی گود سے نکالا اور تکیے پر رکھ کر دوبارہ رخ موڑ لیا. باہر سے ابو کے پکارنے کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً اٹھی. ارے باتوں میں لگا لیا, میں چلوں؟ تمہارے ابو تو شور مچا دیتے ہیں گھنٹہ پہلے ہی اگر کہیں جانا ہو تو. میں بے بسی سے انہیں کمرے سے نکلتا دیکھتا رہا. جانتا تھا کہ کہاں جانے کی تیاری ہے ان لوگوں کی. کچھ دیر چپ چاپ لیٹا رہنے کے بعد میں پھرتی سے بیڈ سے اترا اور نیچے جھانکا. مہاپارا آ بھی جاؤ, دیر ہو رہی ہے. امی پھپھو کو بلا رہی تھی. میرا خیال ہے کہ وہ دادا جی کو منا رہی ہے ساتھ جانے کے لیے. اب وہ نہیں جانا چاہتے تو آپ دونوں کیوں ضد کریں؟ میں تو کہتی ہوں رضوان یہی اچھا ہے کہ وہ نہ جائے. بلا وجہ کوئی نہ کوئی بات نکال لیں گے وہاں پر. بلکہ مجھے تو مہاپارا کی طرف سے بھی کوئی مسئلہ لگ رہا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کل سے کیسے طنز کر رہی تھی وہ. اور پھر پھپھو کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر وہ چپ ہوگی. ان کے لحاظ میں نہیں بلکہ حیرت سے, کیونکہ پھپھو فیروزی ساڑی میں پورے بناؤ سنگھار کے ساتھ سامنے تھی. مہاپارا ابھی ہم صرف شادی کی تاریخ طے کرنے جا رہے ہیں, شادی نہیں جو تم اس قدر بند سنور کر وہاں جا رہی ہو. ارے انہیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں, وہ اترا کر بولی تھی. خاندان اور رتبے کا اندازہ زیور اور ظاہری چمک دمک سے نہیں لگایا جاتا. مگر بہرحال تم سے بحث کون کرے. آؤ اب, پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے. امی سر جھٹک کر انہیں آنے کا کہتی ہوئی آگے بڑھی تو میں جلدی سے سیڑھیاں نیچے اترا. ایک منٹ, میرے بغیر کیسے جا رہے ہیں آپ؟ وہ سبھی لوگ ایک دم حیران ہو گئے تھے. پھپھو تو کہے بنا رہ نہ سکی. تم بھی ساتھ چلو گے؟ مگر اس موقع پر تو صرف بڑے جایا کرتے ہیں. ارے کوئی بات نہیں, آنے دو اسے بھی. ماشاءاللہ سے اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے. آؤ ساتھ چلو, تم بھی ہمارے ساتھ. ابو کے مزاج کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. وہ فوراً اسے آنے کی دعوت دے رہے تھے. میں جانتا تھا ہنی کو جب پتہ چلے گا تو وہ بہت حیران ہوئی ہوگی کہ میں بھی ساتھ گیا ہوں. اب اسے کیا خبر کہ میں کس لیے وہاں جا رہا تھا. ویسے خبر مجھے بھی نہیں تھی کہ میں کیوں جا رہا ہوں. اور جب وہاں سالار اعظم کی تصویریں جا بجا لگی دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں یہاں کیوں آیا تھا. میں خود کو اذیت دینے آیا تھا. میں خود کو تکلیف دینے آیا تھا. یہ میرا بیٹا ہے سعد رضوان شاہ. اور جب ابو کے انٹروڈیوس کرانے پر سالار اعظم نے مجھ سے ہاتھ ملایا تو میں نے یہی تکلیف اس کے اندر بھی محسوس کی. خاص طور پر تب جب امی نے میرے انٹروڈکشن کو مزید تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہا, پتہ ہے سالار, ہانی اور اس کی بہت دوستی ہے بچپن سے ہی. یوں سمجھو ایک جان دو دل ہیں یہ لوگ. مجھے سالار کے ہاتھ میں بھی وہی ٹھنڈک محسوس ہوئی تھی جو اس کی نظروں میں تھی. پھر اس نے صرف ایک لمحے کے لیے میرا ہاتھ چھوتے ہی فوراً چھوڑ دیا تھا. مگر ایک ناگوار سی شکن اس کے ماتھے پر اگلے کئی لمحوں تک برقرار رہی تھی. مجھے لگا کہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے. وہاں جتنی دیر سب موجود رہے میں چپ تھا اور واپسی کے سارے راستے میں نے کوئی بات نہیں کی تھی. غضب خدا کا, اتنی بڑی عمر کا داماد چنا ہے آپ نے. میری تو زبان ہی من بھر کی ہو جاتی ہے اسے داماد کہتے ہوئے. خدا جھوٹ نہ بلوائے تو مجھ سے ایک آدھ برس کا فرق تو ہوگا اسے. بس کرو مہاپارا, اب ایسا بھی بڑا نہیں ہے وہ. امی ان کی باتوں پر فوراً غصے میں بولی تھی. زیادہ سے زیادہ 35 سال کا ہوگا, اور مردوں کی اسٹیبلش ہونے کی میں اتنی عمر تو ہو ہی جاتی ہے نا. ارے بھابھی اتنی بھی نہیں ہوتی, اور وہ 35 سال کا ہو یا 45 سال کا. آپ یہ دیکھیں کہ ہانی کی عمر کیا ہے. کوئی 10-11 برس کا فرق ہوگا ان دونوں میں. ان سب سے اللہ تعلق میں گردن موڑے باہر دیکھتا جا رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا. ہاں تو مہاپارا, یہ تو عام سا فرق ہے نا. اور یہ بھی تو دیکھو کہ دونوں ایک دوسرے کو کتنا پسند کرتے ہیں. جب انہیں یہ فرق نظر نہیں آ رہا تو ہمیں کیا اعتراض ہونا چاہیے. ابو کے کہنے پر بھی کوئی اثر نہ ہوا. پھپھو نے جھٹ سے دوسرا اعتراض لگاتے ہوئے کہا, مجھے تو وہ مزاج کبھی کافی تیکھا سا لگا ہے. اس بار بھی ابو نے ان کی تسلی کرانی چاہی. امی مسلسل منہ ہی منہ میں کچھ باتیں کر رہی تھی. شاید انہیں اندازہ تھا کہ اگر وہ کچھ بولی تو بہت خطرناک ہوگا, اس لیے وہ چپ تھی. ارے وہ سنجیدہ مزاج اور کم بولنے والا ہے, اور کیا وہ ہنسی ٹھٹول کرتا تمہارے ساتھ؟ کتنا مہذب انسان تھا وہ. میں جانتا تھا کہ وہ بے صبری سے میرا انتظار کر رہی ہوگی.
بہت سے سوال ہوں گے اس کے پاس، اور میں اس سے نہیں، اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے پھر سے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ خلاف امید آج رات دروازے پر کوئی دستک نہ ہوئی۔ میں اس سے کترا ضرور رہا تھا، مگر یہ تھوڑا ہی چاہتا تھا کہ وہ میرے پیچھے نہ آئے، وہ مجھے نہ پکارے۔ بے شک میں نے اس کی صدا کا جواب نہ دینا تھا، مگر وہ پکارتی تو بھلے میں نے دروازہ نہیں کھولنا تھا، مگر وہ دستک تو دیتی۔ اس بات نے میرے اندر شدید غصہ بھر دیا تھا، اور وہ سارا غصہ میں نے کھنڈر کی اس دیوار کے خالی حصے پر نکال دیا۔ میری انگلیوں کی پوریں کوئلے سے سیاہ ہو رہی تھی، اور میرا بدن پسینے سے بھر گیا تھا کہ تبھی مجھے اس کی آواز سنائی تھی، سعد۔ میں پلٹ کر دیکھے بنا اپنا کام کرتا رہا۔ وہ میری پیچھے کھڑی تھی، اس لیے اب تک دیکھ نہیں پائی تھی کہ دیوار پر کوئلے نے اپنی سیاہی سے کیا لکھا ہے۔ آخر اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میرا رخ اپنی طرف موڑا۔ اوہ شکر ہے تم ملے تو صحیح مجھے۔ میں مڑا تو وہ سیاہی میری پشت پر چھپ گئی تھی۔ اسے خالی خالی نظروں سے دیکھتے میں نے کہا، مگر مجھے تم نہیں ملی ہانی۔ یہ لو تمہارے سامنے ہو تو ہوں میں۔ نہیں ہنی، جو سامنے ہوتے ہیں وہ ساتھ نہیں ہوتے۔ سامنے ہونے اور ساتھ ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ارے بدھو، ایک تو مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ تم سمجھتے ہو کہ ایسی الٹی سیدھے باتیں کر کے تم کوئی بڑے فلاسفر بن جاؤ گے کیا؟ اور اچھا تم نے مجھے بتایا نہیں کہ سالار تمہیں کیسے لگے؟ ریلی بتاؤں تمہیں کیسے لگے؟ ہاں نا بتاؤ پلیز۔ وہ بڑے شوق سے پوچھ رہی تھی۔ میں دیوار کے آگے سے ہٹا اور اس سے کوئلے سے بنا عکس اسے دکھایا۔ بالکل ایسے۔ میں نے بڑے دانتوں، سر پر سینگ اور خوفناک آنکھوں والی شکل اسے دکھائی۔ یہ کیا مذاق ہے سعد؟ میں نے ہنی کو اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مذاق نہیں ہنی، یہ تمہارا سالار ہے۔ یہ ایک جن ہے، خون چوسنے والا، جو ایک خوبصورت پری کو ہمیشہ کے لیے قید کرنے والا ہے۔ اف سعد، تمہارے ان بےہودہ مذاق کبھی کبھی نہ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ تو تمیز کیا کرو تم۔ اب مجھ سے تم بات بھی مت کرنا۔ وہ جو اتنے دن سے مجھے منا رہی تھی، اب وہ خود مجھ سے خفا ہو کر باہر کی طرف چل پڑی تھی۔ ہانی بہت الجھ سی گئی تھی۔ سعد کی ناراضگی، اس کا عجیب و غریب رویہ، اس کی الٹی سیدھی حرکتیں، اس کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو ماہپارا؟ اب وہ پرانے ڈیزائن کے بھاری زیور کون پہنتا ہے؟ بڑے کمرے میں ماہپارا اور نائلہ شادی کی تیاریوں کا آغاز کیے بیٹھی تھی۔ ایک ڈھیر لگا تھا سامنے۔ پر بھابھی، یہ تو حویلی کی روایت ہے نا؟ اب روایتیں دیکھیں، یہ اب بچی کی پسند۔ میں نئے زیور ہی بنواؤں گی اور سبھی ہانی کی پسند کے۔ تو ان سب پرانے زیورات کا کیا بنے گا؟ ماہپارا نے جڑاؤ کنگن اٹھا کر حسرت سے کہا۔ وہ تو میں سعد کی دلہن کو دے دوں گی۔ اور سامنے سے آتی ہانی کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ ہانی ادھر آؤ بیٹا، تم سے پوچھنا تھا، ذرا یہ دیکھ کے بتانا تو ان میں سے تمہیں کچھ چاہیے؟ کچھ پوچھتے پوچھتے وہ ایک دم رکی تھی۔ ہانی کے چہرے کی الجھن صاف نظر آنے لگی تھی۔ کیا ہو بچے، تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ نہیں کچھ بھی تو نہیں، بس وہ سعد، وہ کچھ عجیب سا بیہیو کر رہا تھا۔ اب وہ کیا بتاتی ان کو، جبکہ وہ خود بھی جان نہیں پا رہی تھی اس سب کے بارے میں۔ ارے بیٹا، تم سعد کی وجہ سے پریشان ہو؟ فکر مت کرو، وہ ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں تم سے دور ہونے کے لیے۔ بچہ ہی تو ہے، اور تم سے اتنا قریب بھی تو رہا ہے۔ تمہارے جانے کے خیال سے وہ اتنا چڑچڑا ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ بظاہر کوئی اور وجہ بھی نہیں تھی، اس لیے ہانی نے بھی اسی تسلی سے اپنے دل کو بہلا لیا اور مسکرا کر ان کے ہاتھ سے گلو بند لے کر دیکھنے لگی۔ مگر یہ سعد ہے کہاں؟ ماہپارا نے بھی اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ میری گاڑی کی بریک ٹھیک سالار اعظم کے گھر کے سامنے لگی تھی۔ میں اس سیاہ پتھروں کی عمارت کو پتھریلی آنکھوں سے کچھ دیر دیکھتا رہا اور پھر اندر بڑھا۔ دل تو میرا ہی چاہ رہا ہے نوین کہ تم اس شادی پر ہوتی۔ آخر کو اکلوتا بھائی ہے، مگر اس حالت میں اتنا لمبا سفر، اللہ اللہ کر کے تو یہ دن آئے تمہاری زندگی میں۔ میں ملازمہ کی رہنمائی میں ہال تک پہنچا، جہاں سالار کی والدہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ نہیں میں رک نہیں سکتی۔ پہلے تو وہ مانتا ہی نہیں تھا شادی کے لیے، اب اگر مانا ہے تو میں ایک دن کی بھی دیر نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے مزاج کا کیا بھروسہ؟ پہلے وہ ملازم اور پھر مجھ پر نظر پڑی تو وہ چونک اٹھی۔
اچھا نوید، میں تمہیں کچھ دیر میں کال کرتی ہوں۔ بیگم صاحبہ یہ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ ان کے فون رکھتے ہی ملازم اپنی بات کہہ کر چلا گیا تھا۔ السلام علیکم، میں سعد رضوان شاہ کل آیا تھا آپ کے گھر۔ میں ام ہانی کا کزن ہوں۔ سعد کون ہے؟ سلار کے اچانک سوال پر ام ہانی حیران رہ گئی تھی۔ اس کے اتنے اصرار پر اس سے ملنے آئی تھی اور اس نے چھوٹتے ہی پہلا سوال کیا تھا؟ سعد ہے، اور کون؟ وہ بھول پن سے جواب دے کر بولی، کیا آپ سعد کو نہیں جانتے؟ کل آیا تھا نا آپ کے ہاں؟ جانتا ہوں، پر جانتا نہیں۔ بہت فرق ہے دونوں باتوں میں۔ سنا ہے کہ تمہارا بہت اچھا دوست ہے، تمہاری زندگی میں اس کا اسپیشل کوئی مقام بھی ہے؟ ہاں یہ تو ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ اگر وہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو میں اب تک اس بات سے انجان کیوں ہوں؟ مجھے تمہارے بارے میں ہر چھوٹی بڑی بات کا علم ہونا چاہیے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم نے کبھی اس کا ذکر تک نہیں کیا؟ آپ خود ہی تو منع کرتے تھے دوسروں کی بات کرنے سے نا؟ وہ معصومی سے گلا کر بیٹھی۔ آپ خود ہی کہتے تھے کہ جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو صرف آپ کی بات کروں۔ آپ کو برا جو لگتا ہے کہ میں کسی اور کا ذکر بھی کروں آپ کے سامنے؟ آل رائٹ، ٹھیک ہے، اب میں نہیں ٹوکوں گا۔ کچھ دیر تک اس کے چہرے کی ٹٹولتی نظروں سے دیکھتے رہنے کے بعد سلار نے کہا، چلو بتاؤ اس کے بارے میں۔ اب میں خود پوچھ رہا ہوں تو مجھے سب کچھ جاننا ہے۔ صرف کزن ہی نہیں، بچپن کی دوست ہے وہ، میری سب سے اچھی دوست۔ مجھے اتنی پیاری لگتی ہے وہ، اور میں اس کے ساتھ کچھ غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں سلار کی امی کے سامنے کسی ریکارڈ کی طرح بج رہا تھا۔ اتنی پیاری بچی ہے ماشاءاللہ، خدا اس کے نصیب اچھے کرے، اس کے ساتھ تو کبھی کچھ برا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میری باتیں سن کر وہ بولی تھی، نہیں ہونے تو جا رہا ہے، بلکہ ہو رہا ہے، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے میری بات کو؟ میں نے جی بھر کے پریشانی اپنے چہرے سے ٹپکائی تھی، اور اپنے لہجے سے بھی۔ میری بات پر وہ چونک کر بولی، کیا مطلب، کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، دراصل میں جو آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ آپ کو حیرت بھی ہوگی اور شاید آپ کی رائے بھی میرے بارے میں بہت بری قائم ہو، لیکن کیا کروں، بتائے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ میں انجام کی پرواہ کیے بغیر آپ کے سامنے یہ بات کہنے جا رہا ہوں۔ ہاں بیٹا بتاؤ مجھے، آخر بات کیا ہے؟ مجھے تو اب کافی پریشانی ہو رہی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو آپ؟ جی آنٹی، میں بتانے والا ہوں، میں بتانے ہی تو آیا ہوں۔ میں صوفے پر تھوڑا سا آگے کو ہو کر کھسکا تھا ان کی طرف۔ لیکن آپ پہلے وعدہ کریں کہ اسے طریقے سے ہینڈل کریں گی اور کسی پر یہ شو نہیں ہونے دیں گی کہ میں نے یہ بات آپ کو بتائی ہے۔ اوکے بیٹا، اب آپ مجھے ڈرا رہے ہو، پلیز اب بتا دو مجھے۔ ان کے چہرے پر باقاعدہ ڈر مجھے نظر آنے لگا تھا۔ نہیں ایسے نہیں، پہلے آپ وعدہ کیجئے کہ میرا نام کہیں نہیں آئے گا، بلکہ آپ قسم کھائیے۔ اچھا بیٹے وعدہ، مگر تم بتاؤ تو صحیح۔ اب وہ سخت بے چین ہو چکی تھی، بلکہ میں نے انہیں بے چین کر ڈالا تھا۔ نہیں وعدہ نہیں، قسم کھائیں، اپنے بیٹے سالار کی قسم۔ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ وہ کبھی میرا برا چاہ ہی نہیں سکتا۔ پوری دنیا میں اگر کسی کو سب سے زیادہ میری پرواہ ہے تو وہ سعد ہے، سعد رضوان شاہ۔ ام ہانی کے لہجے میں سچائیاں بول رہی تھی اور سالار کی پیشانی شکنوں سے پر ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی دھن میں کہتی ہانی کو احساس تک نہ ہوا۔ پتہ ہے سالار، وہ مجھے خوش دیکھنا چاہتا ہے، وہ مجھے خوش رکھتا ہے اور مجھے خوشیاں دیتا ہے۔ میری خوشی کا دوسرا نام ہے سعد۔ دیکھیں آنٹی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ام ہانی کے پیرنٹس، میرے چچا چچی اس دنیا میں نہیں ہے، میرے امی ابو نے ہی اسے پالا ہے۔ ہاں بیٹا میں جانتی ہوں، اور تمہاری امی نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے، یہ بھی جانتی ہوں۔ جی بالکل، اور ابو نے بھی پرورش میں کوئی کسر نہیں رہنے دی، مگر کسی کو محبت اور توجہ سے پال لینا اور بات ہے، اور اس کے تمام حقوق پورے کرنا ایک الگ بات ہے۔ کیا مطلب، تم کہنا کیا چاہتے ہو بیٹا؟ دیکھیں آنٹی، مجھے کہتے ہو اچھا نہیں لگ رہا، مگر دیکھیں نا، بے شک میرے پیرنٹس ہی صحیح، پھر بھی سچ تو سچ ہے نا۔ انہیں ٹھیک ٹھاک ڈرانے کے بعد میں نے اپنے مدعے پر آیا تھا۔ ساتھ تو سچائی اور انصاف کا دینا چاہیے۔ جیسے میں امی اور ابو کی اکلوتی اولاد ہوں، ایسے ہی ام ہانی بھی اپنے پیرنٹس کی اکلوتی تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کا جو کچھ بھی ہے
اس کی واحد وارث، اور آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ وہ سب کچھ کتنا ہوگا۔ بیٹا وہ جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، ام ہانی کا ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ ہمارے پاس خدا کا دیا پہلے سے سب کچھ ہے۔ وہ شاید اس کی بات کا برا مان گئی تھی، اس لیے صفائی دینے لگی۔ اور سالار تو یوں بھی بہت ہی خوددار قسم کا بندہ ہے، وہ کبھی جاننا تک پسند نہیں کرے گا کہ ام ہانی کی کتنی جائیداد ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی آنٹی، یہ تو آپ کی نیک نیتی اور بڑا پن ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ سب کی نیت ہی ٹھیک ہو۔ مجھے صاف صاف بتاؤ بیٹا سعد کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ ان کے سوال پر میں ایک لمحے کو جھجکا اور پھر بولا، میں اپنے ابو کی بات کر رہا ہوں کہ وہ نہیں چاہتے کہ امی ہانی کو اس کے حصے کی پراپرٹی ملے۔ پتہ ہے سالار، وہ بہت ہی سادہ سا بچہ ہے، بہت معصوم۔ امی ہانی ایک بار سعد کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے تو بھلا کون روک سکتا تھا اسے بولنے سے؟ وہ تو اپنی عمر سے بھی کہیں کم ہے، اس کی ذہنی عمر، اس کی عمر کے لڑکے اتنے تیز ہوتے ہیں، پر وہ تو ہے ہی ایک نمبر کا بدھو۔ بات کرتے کرتے وہ ہنس پڑی اور سالار کو اس کی ہنسی سے وحشت سی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً سگریٹ لگائی تھی، جیسے اس کے ساتھ ساتھ کے غائبانہ ذکر کو بھی دھوئیں میں اڑانا چاہتا ہو۔ اور وہ دل کا بھی بہت اچھا ہے، معصوم، بھولا بالا، سچا۔ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، فریب کاری جیسے یہ سب تو اسے آتا ہی نہیں۔ سالار کی امی حیرت سے میری باتیں سنے جا رہی تھی اور میں فراٹے سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا تھا۔ اپنے اس فن کا اندازہ مجھے آج ہوا تھا کہ میں کتنی اچھی کہانی گھڑ سکتا ہوں۔ بس اب یہ مسئلہ آپ کے سپرد ہے، آپ چاہیں تو ام ہانی کو اس کا حق مل سکتا ہے۔ نہیں سعد بیٹا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تم سالار کو نہیں جانتے، وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گا، بلکہ اگر میں نے اسے یہ مشورہ دیا بھی تو وہ بگڑ جائے گا اس سب سے۔ ہاں تو آنٹی آپ ان سے بات نہ کریں، آپ ڈائریکٹ میرے ابو سے یہ کہیں کہ آپ کی بات زور بھی رکھتی ہے۔ میری بات پر وہ مزید گھبرا گئی تھی، بیچاری سادہ سی خاتون تھی۔ نہیں بالکل بھی، یہ بالکل بھی مناسب نہیں، اور اگر سالار کو پتہ چلا تو؟ نہیں سعد بیٹا، بالکل نہیں۔ آنٹی پلیز کچھ تو سوچے، وہ ایک یتیم لڑکی ہے، اسے اس کے حق سے محروم رکھنے کا سوچا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ یہ فریضہ ادا کریں، نیکی سب سمجھ کر ثواب ہی تو کما لیں آپ۔ مجھے لگا کہ اس عمر میں سب کو آخرت سنوارنے کا بہت شوق ہوتا ہے، شاید اسی وجہ سے ہی وہ رضامند ہو جائیں۔ پتہ ہے آنٹی، میرے ابو اتنے برے انسان نہیں، بس پتہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے غلط مشورے پر ان کے قدم ڈگمگا گئے ہیں۔ اگر آپ انہیں صحیح مشورہ دیں تو وہ سنبھل بھی سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ بات کھل جانے کی شرمندگی میں وہ باز بھی آ جائیں۔ پلیز مدد کر دیں ہنی کی، اور دیکھیں آپ نے قسم کھائی اپنے بیٹے کی کہ آپ اس سارے معاملے میں میرا نام کہیں بھی نہیں آنے دیں گی۔ آخر کار میں ان سے اپنی بات منوا کے ہی وہاں سے اٹھا تھا۔